دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو عطاء اللہ شاہ بہاری کی زندگی کے وہ حقائق بتائیں گے جو پہلے آپ نے یقیناً نہیں سنے ہوں گے۔ ہم آپ کو شاہ جی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ ان کے والدین کون ہیں، بچپن کہاں گزرا اور تعلیم کیسے حاصل کی۔ عطاء اللہ شاہ نے ختم نبوت کے لیے کون سا بڑا کام کیا۔ جب جسٹس منیر نے شاہ صاحب سے پوچھا کہ اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے دعویٰ کرتا تو آپ اسے قتل کر دیتے، اس پر عطاء اللہ نے کون سے تاریخی الفاظ کہے۔ جب دوران تقریر شاہ جی کے پان میں زہر ملا کر ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پان میں زہر ملانے والا کون تھا؟ عطاء اللہ شاہ کو ڈنڈے والا پیر کیوں کہتے تھے؟ شاہ جی نے پاکستان کی مخالفت کیوں کی؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام موضوعات پر بات کریں گے، تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، مولانا سید عطاء اللہ شاہ بہاری 23 ستمبر 1892 کو انڈیا کے علاقے پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ نمبر 2، آپ کے والد کا نام حافظ سید ضیاء الدین احمد اور دادا کا نام سید نور الدین احمد تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 36ویں پشت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ نجیب الطرفین یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید تھے۔ نمبر 3، اگر آپ کی اولاد کی بات کی جائے تو آپ کے 3 بچے تھے جن کے نام ہیں سید عطاء اللہ محمد ابو ذر بخاری اور سید عطاء المحسن بخاری۔ نمبر 4 برس کے تحت شاہ صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ پرورش والد صاحب نے خود فرمائی۔ ابتدائی کتابیں اپنے نانا ہی سے گھر میں پڑھیں اور قرآن کریم حفظ کیا۔ آپ ایک مکمل عالم دین تھے۔ حدیث، فقہ، تفسیر، عربی اور فارسی سب پر آپ کو عبور حاصل تھا۔ نمبر 5، آپ سب سے پہلے حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑا سے بیعت ہوئے۔ ان کے وصال کے بعد آپ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے خلیفہ اور جانشین حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری سے دوبارہ بیعت ہوئے۔ نمبر 6، عطاء اللہ شاہ کو یاد رکھنے کی ایک بڑی وجہ ختم نبوت کی تحریک میں ان کا کردار ہے۔ شاہ جی نے 1950 میں ختم نبوت کی حفاظت کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ ختم نبوت کی حفاظت میرا جزو ایمان ہے۔ جو شخص بھی اس ردا کو چوری کرے گا، جی نہیں، چوری کا حوصلہ کرے گا، میں اس کے گریبان کی دجیہ بکھیر دوں گا۔ میں آپ کے سوا کسی کا نہیں، نہ اپنا نہ پرایا۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، وہی میرے ہیں جن کے حسن و جمال کو خود رب کعبہ نے قسمیں کھا کھا کر آراستہ کیا ہو۔ میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر نہ مر مٹوں تو لعنت ہے مجھ پر، اور لعنت ہے ان پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو لیتے ہیں لیکن چوروں کی حیرہ چشمی کا تماشا دیکھتے ہیں۔ 1953 میں آپ سکھر جیل میں قید تھے اور حکومت قادیانیوں کو مسلمان قرار دینے کے لیے عمل پیرا تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس منیر کی سربراہی میں کیس کی سماعت کے دوران حکومت وقت نے شاہ صاحب کو ختم نبوت پر بیان ریکارڈ کرانے کے لیے سکھر جیل سے لاہور کی سینٹرل جیل منتقل کیا۔ سماعت انتہائی کشیدہ ماحول کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جسٹس منیر کا رویہ متعصبانہ تھا۔ ایک موقع پر جسٹس منیر نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے تند و تیز لہجے میں استفسار کیا کہ آپ نے مرزا قادیانی کو کافر کہا؟ شاہ جی نے کہا، میں اس سوال کا آرزومند تھا۔ 20 برس پہلے یہی عدالت تھی جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ یہاں چیف جسٹس ڈوگلس ینگ تھے، اور جہاں مسٹر کیانی بیٹھے ہیں وہاں رائے بہادر جسٹس رام لال تھے۔ یہی سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا، وہی جواب آج پھر دہراتا ہوں۔ میں نے ایک بار نہیں، ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، اور کافر کہتا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا کافر کہتا رہوں گا۔ یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، اور اسی پر مرنا چاہوں گا۔ جسٹس منیر نے انتہائی غصے میں پوچھا، اگر غلام احمد قادیانی آپ کے سامنے دعویٰ کرتا تو آپ اسے قتل کر دیتے؟ امیر شریعت نے کہا، میرے سامنے اب کوئی دعویٰ کر کے دیکھ لے۔ نمبر 7، دوستو، اب ہم آپ کو عطاء اللہ شاہ بخاری کی زندگی کے چند دلچسپ واقعات بتائیں گے۔ ان واقعات کو آپ لازمی سنیے گا۔ پان ہوری کی عادت برصغیر میں صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ چھوٹے بڑے، امیر و غریب سبھی شوق سے پان کھایا کرتے تھے۔ علماء کرام میں سے حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا انور شاہ کاشمیری، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری وغیرہ جیسے لوگ پان شوق سے کھایا کرتے تھے۔
یہاں ہم آپ کو عطاء اللہ شاہ بخاری کی پان خوری کے حوالے سے چند مزاحیہ واقعات سنائیں گے۔ جناب جانباز مرزا عطاء اللہ شاہ کی پان خوری کی عادت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پان کھانے کی سخت عادت ہو گئی تھی، لیکن بغیر تمباکو کے کھاتے بازار میں چلتے پھرتے نہیں، گھر میں یا تقریر سے پیشتر اس کا سامان بھی چائے کی طرح کبھی الگ نہیں ہوا تھا۔ شورش کشمیری لکھتے ہیں، پان شروع ہی سے کھاتے تھے، ایک چھوٹا سا پاندان ساتھ رکھتے، چھالیاں خود کاٹتے، چونا خود بناتے اور کتھا بھی خود پکاتے تھے۔ اس پان خوری میں دانت بھی گلا لیے تھے۔ چائے کی طرح شاہ جی نے پان کا تذکرہ بھی اپنے مکتوبات میں کیا ہے۔ شاہ جی سکھر جیل سے اپنی صاحبزادی کفیل بخاری کے نام اپنے مکتوب میں چائے اور پان کی عادت چھوڑنے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، چائے چھوڑ دی ہے اور کوئی تکلیف نہیں ہوئی، پان بھی 24 گھنٹے میں 1-2 دفعہ، یہ دونوں مصیبتیں دور ہو گئی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم میرے حال پر ہے۔ یہ ارادتاً نہیں چھوڑی بلکہ خواہش ہی جاتی رہی۔ شاہ جی نے جیل سے رہا ہونے کے بعد چائے نوشی اور پان خوری کی عادت ترک نہیں کی، ہاں آخری عمر میں پان خوری کا مشغلہ چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم آپ کو شاہ جی کی زندگی کا وہ واقعہ سناتے ہیں جب ان کے پان میں زہر ملایا گیا۔ 1942 میں ان کو شجاع آباد میں جلسے کے دوران زہر دیا گیا۔ گلے میں کثرت تقریر سے کچھ خرابی محسوس ہوئی ہوگی، ایک اخرار رضاکار سے کہا کہ پان بنوا لاؤ۔ اتنا سنتے ہی کوئی مخالف اٹھا اور رضاکار سے پہلے پان کی دکان پر پہنچ کر پان لگوایا اور شیشی میں سے کچھ نکال کر اس میں ڈالا۔ اتنے میں رضاکار نے پہنچ کر دکاندار کو پان لگانے کا کہا تو وہ شخص بولا، یہ میں نے لگوایا ہے، تمہیں جلدی ہے تو تم لے جاؤ، میں اور لگوا لیتا ہوں۔ سادہ لو رضاکار وہی پان لے کر آ گیا اور ابا جی کو دے دیا۔ رضاکار پر تو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ابا جی نے پان لے کر منہ میں رکھ لیا۔ پیک نگلتے ہی انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اندر سے کوئی چیز کاٹ رہی ہو۔ ہتھیلی پر تھوڑی سی پیک ڈالی تو ہتھیلی کالی ہوگی۔ رضاکار سے کہا کہ مجھے کیا ڈال کر دیا ہے؟ اس نے کہا میں نے خود نہیں لگوایا ہے، اس طرح ایک آدمی نے دیا تھا۔ اسی وقت لوگ پان والے کے پاس دوڑے۔ اس نے کہا میں نے کچھ نہیں ڈالا، جس شخص نے لگوایا تھا اسی نے شیشی میں سے کچھ ڈالا تھا، یہ ویسے ہی لے گیا۔ پان تو ابا جی نے تھوک دیا مگر شدید تکلیف شروع ہو گئی۔ فرماتے ایسا لگتا تھا کہ انتڑیاں کٹ کر نکل جائیں گی۔ جو توں کر کے تقریر ختم کی اور قاضی احسان احمد صاحب کے مکان پر پہنچے جہاں قیام تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ زہر دیا گیا ہے۔ قاضی صاحب کے والد قاضی محمد امین صاحب روتے پھرتے تھے کہ اگر میرے ہاں شاہ جی کو کچھ ہو گیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ پھر جابطیں اور قید شروع ہو گئی۔ کچھ دن وہیں علاج کیا، پھر لاہور لائے گئے۔ بہت دن بخار اور قے میں مبتلا رہے اور انتہائی ناتواں ہو گئے۔ جس شخص نے زہر دیا اس کا نام سید عنایت اللہ شاہ تھا۔ پولیس نے اسی رات اسے گرفتار کر لیا۔ جب اسے ابا جی کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، بھائی میں نے آپ کا کیا نقصان کیا تھا؟ پھر پولیس افسر سے فرمایا، بھائی میں اس شخص سے کوئی انتقام نہیں لینا چاہتا، میں نے اس کو معاف کیا، تم بھی معاف کر دو اور اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف فرمائے۔ نمبر 8، سید صاحب زمانہ طالب علمی ہی میں سیاسی تحریکوں میں حصہ لینے لگے تھے۔ سیاسی زندگی بھرپور سفروں میں گزاری اور ہندوستان کے تمام علاقوں کے دورے کیے۔ اپنے زمانے کے معروف ترین مقرر تھے اور لوگ ان کی تقریریں سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ شاہ جی سیاست میں پنڈت کرپا رام برہمچاری، امیر شریعت اور ڈنڈے والے پیر کے نام سے معروف تھے۔ 18 سال جیلوں میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ 1929 میں اپنے رفقا کے ساتھ مل کر مجلس احرار اسلام کے نام سے ایک علیحدہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی اور کئی سال اس کے صدر رہے۔ مجلس احرار تحریک پاکستان کی شدید مخالف جماعت تھی۔ نمبر 9، اگست 1961 کو سید عطاء اللہ شاہ بخاری وفات پا گئے اور ملتان میں آسودہ خاک ہوئے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔